جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور نیک ہیں۔ اب آج کل جو ہے نا ہم ڈنڈے کے سائے تلے ایک بھی ہے اور نیک بھی ہے۔ پیکا بل کا مطلب یہ کہ ڈنڈے سے میں صحافیوں کو چلاؤں گا، سب کچھ ڈنڈے کے سائے تلے، اسی طرح تمام کو چلانے کا پورا بل ہے، یہ چلا رہے۔ شروع دن سے جب یہ پیکا بل پیش ہوا تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اسی دن سے ہم نے اس کی مذمت بھی کی اور اس کی مخالفت کی۔ بدقسمتی سے آج پاکستان میں ہم نے ظاہر ہے ایک ڈکٹیٹر دیکھا ہے، پرویز مشرف، باقی ڈکٹیٹروں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن آج جنرل ایوب خان سے لے کر آج بدترین آمریت ہے ہمارے ملک میں، بدترین۔ ایسی آمریت نہ ایوب خان کے دور میں تھی، نہ ضیاء الحق کے دور میں تھی، نہ مشرف کے دور میں تھی۔ ایسی آمریت جو بدترین، بظاہر وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، بظاہر صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن ایسی بدترین ڈکٹیٹر شپ ہم نے نہیں دیکھا۔ بل کہیں اور بنتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں اور ہم پاس کرتے ہیں۔ قانون کہیں اور بنتے ہیں، پھر یہ پاس کرتے ہیں۔ عدالتوں کو بل دیا جاتا ہے کہ یہ اب آپ ہمارے مطابق فیصلے کریں گے، گواہ ہو، جو بھی ہو، ثبوت ہو، لیکن جج صاحب کو جو ہے نا وہ فیصلہ کہیں اور سے آتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح صحافیوں کا جو یہ بل ہے، اسی وجہ سے ہیں کہ جو ہم کہیں گے آپ اسی طرح بولیں گے۔ ہم جو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھائیں، آپ جو لوگوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھائیں، جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہی آپ بتائیں، جو ہم لکھوانا چاہتے ہیں آپ وہی لکھیں۔ صحافیوں کو بھی آج نہ سیاسی کارکن یہاں آزاد ہے، نہ صحافی آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے۔ سب کا جو ہے نا ایسے پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کوئی لکھے نہیں، کوئی بولے نہیں۔ حالانکہ کیا بل آنے چاہیے تھے؟ یہ پیکا سے زیادہ جو ضروری بل اور 26ویں آئینی ترمیم سے زیادہ جو ضروری بل یہ تھا کہ پاکستان میں جو کرپشن کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی، یہ بل ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے غریبوں کے پیسے جو کھائے گا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، جو باہر ملک جزیرے بنائے گا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، جو زیادہ زمینیں قبضہ کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ غریبوں کی آواز ہے، غریب ایسے بل چاہتے ہیں، غریب چاہتے ہیں ایسے بل ہمارے پارلیمنٹ میں، ہمارے ایوانوں میں یہ ایسے بل ہونے چاہیے۔ نہیں، ہم لوٹ کے جو ہے نا یہاں سے لوٹ کے دولت باہر لے جانے میں آزادی ہے، بالکل آزاد، جتنا لوٹ مار کریں، جزیرے بنائیں، کرپشن کریں۔ کیسے بل پاس ہوتے ہیں؟ جو 50 کروڑ کھائے گا نیب میں کیس نہیں سنا جائے گا، مطلب 50 کروڑ کھانا کوئی کھانا نہیں ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نیب پہ نہیں آئے گا۔ 50 کروڑ کوئی کرپشن ہے؟ تو 50 کروڑ جو ہے جو یہ ہمارے ایوانوں میں، ہمارے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین آتے ہیں۔ تو ہم تو شروع دن سے ساتھ ہیں، یہ بدترین لاقانونیت ہے آج ملک میں۔ پھر کہتے ہیں کہ امن کیسے قائم ہوگا، جمہوریت کو دل داد ہے، دو پارٹیاں ہیں۔ بات صحیح کی آپ نے، یہ جو دو پارٹیاں ہیں جو کہتے ہیں جمہوریت تو ہماری وجہ سے قائم ہے۔ آج بے نظیر بھٹو شہید کی جو ہے اس کی روح تڑپ رہی ہوگی، بھٹو کی روح تڑپ رہا ہوگا، جو آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جان دے دی، اور آپ آپ کہتے ہیں کہ اس نے جمہوریت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو یہی پیپلز پارٹی کے لوگ، نون کے لوگ کو بتائیں نا، یہ جمہوریت ہے۔ آپ لوگوں کو آزادی رائے سے روکتے ہیں، لوگوں کو لکھنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو بولنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو سیاسی جدوجہد کی پابندی ہے، پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے آج۔ یہ نون نے، یہ پی پی اور نون، آج کیا شہباز شریف کی حکومت ہے؟ آج زرداری صاحب کی حکومت ہے، آج محسن نقوی کی حکومت ہے۔ محسن نقوی نہ پی پی کا ہے نہ نون کا ہے، کسی کا نہیں ہے، اسی کی حکومت ہے، اس کا ڈنڈا چلتا ہے۔ تو اس لیے میں تو بطور ایک سیاسی کارکن یہ دیکھ رہا ہوں، بلوچستان میں تو پہلے بھی جمہوریت نہیں تھی، بلوچستان میں تو پہلے سے یہاں ڈنڈے کی، پہلے جو کہتے ہیں نا جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور نیک ہیں۔ اب آج کل جو ہے نا ہم ڈنڈے کے سائے تلے ایک بھی ہے اور نیک بھی ہے، دونوں ہیں، ایک بھی ہے اور نیک بھی ہے، دونوں ہے اس ڈنڈے کے سائے تلے۔
تو جو ڈنڈے کے سائے تلے نہیں ہیں، اور جو جتنا بھی نیک ہو بند ہوگا، جیل ہوگا، مقدمہ ہوگا. اور ہمارے عدلیہ ماشاءاللہ ابھی IMF کا جو ہے نا چیف جسٹس سے ملا ہے وفد کہ بھائی آپ ہمارے وکیل بن جائیں. ہمارا عدلیہ جو ہے اسی طرح فیصلے کرے گا، ہمارے پارلیمنٹ اسی طرح فیصلہ کرے گا. ہمارے پارلیمنٹ IMF کے بل ہوگا، مین ون ایک جملہ بھی تبدیل نہیں کریں گے، IMF کو پاس کر لیں گے، ایک جملہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. آج بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے، بدترین. یہ صرف آپ کا صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں کہ بھی کرپشن ہے. اگر ہم کہیں کہ بدترین کرپشن ہے تو کل کہیں گے کہ بھئی کیا ثبوت ہے کرپشن ہے. پہلا ایکٹ کے تحت آپ لوگ بس FIR کہ کیا ثبوت ہے کرپشن ہم کر رہے ہیں. پرسوں میں نے وہاں صحت کا ہیلتھ کا تھا بریفنگ، صاحب بھی گواہ تھے. میں نے کہا تھا کہ میں یہ گواہی نہیں، تو میں پہلے حکومت کی بات کرتا ہوں کہ کرپشن تھا کمی. آج کل تو بلوچستان میں تو کرپشن نہیں ہے. میں نے کہا پہلے، کیونکہ ابھی پیکا آیا ہے، کہیں گے کہ میں ان کو ہم کہاں کرپشن ہے. آج تو عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے بلوچستان میں. کرپشن نہیں ہے، کمیشن خوری نہیں ہے. کس محکمے میں کرپشن ہے؟ کسی میں نہیں ہے ماشاءاللہ. خرید و فروخت نہیں ہو رہا ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی کرپشن ہے، کہہ رہے ہیں آپ ثبوت لائیں. کہاں کرپشن کر رہے ہیں؟ خرید و فروخت کہاں ہو رہا ہے؟ ثبوت لائیں. جیسے ہمارے فوجی بھائی کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم، اس دن مجھے کسی نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے، کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہ اللہ، میں نے کہا دنیا بھی اللہ چلا رہا ہے، کہ جو دیکھا تو نہیں ہے. تم لوگ بھی پاکستان چلا رہے ہو، دیکھا ہی بھی نہیں دے رہے ہو. اور بلوچستان بھی چلا رہے ہو، دیکھا ہی نہیں دے رہے ہو. چلا تم ہی رہا ہو، فیصلے تمہارے ہیں، بیل وغیرہ چیزیں سب آپ کرتے ہیں، لیکن چلا آپ رہے ہیں. تو ہم نے شروع دن سے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جماعت اسلامی نے، آپ صحافی ہیں، گواہ ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ بی ٹیم ہے، فلانی ہے، فلانی ہے. پاکستان میں ایک پارٹی جو کالعدم قرار دیا ایوب خان نے قرار دیا، کون سی پارٹی تھی؟ جماعت اسلامی تھی. دفتر سیل ہوئے ہمارے جماعت اسلامی تھی جو کالعدم قرار دیا جنرل ایوب خان نے. اور کون سی پارٹی، کون سا؟ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود امیر تھے. ایوب خان فاطمہ جناح کے مقابلے میں کھڑا تھا تو جماعت اسلامی نے کس کا ساتھ دیا؟ ہم نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، کوئی ایوب خان کا ساتھ. ہم سے غلطی ہوئی، ایک غلطی ہوئی، صرف اس ضیاء الحق کے 4 مہینے ہمارے دماغ میں، ہمارے اس میں ہے کہ ضیاء الحق کا ہم نے 4 مہینے، وہ بھی بہت احتیاط تھا، حالانکہ ہمارے فیصلہ بھی نہیں تھا، ایک پورا احتیاط تھا. اس میں پروفیسر غفور صاحب باقی ساتھیوں نے ہمارے اختلاف کیا، لیکن بدترین تشدد ہوا ہمارے میاں توفیل صاحب پر. ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے میاں توفیل صاحب، قاضی صاحب کا ہم نے تشدد دیکھا ہے. ہمارے جتنے امیر رہے سب سے زیادہ جو جس پہ تشدد ہوا ہے وہ میاں توفیل صاحب ہے. قاضی صاحب پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. اتنا تشدد ہمارے میاں توفیل رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا اس ڈکٹیٹر اس دور میں جو ہمارے ہوئے ہیں. ڈاکٹر نذیر شہید قومی اسمبلی کا ممبر ہمارے پنجاب کے شاہراہ پہ کلینک میں شہید کیا گیا. تو اس لیے ہم نے ہر وقت جو جمہوری نام پہ ڈکٹیٹر آتے ہیں، یا وردی میں آتے ہیں، یا سول لباس میں آتے ہیں، سب کی ہم نے مخالفت کی ہے، مزاحمت کی ہے. تو آج بلوچستان میں بھی اسی طرح. تو یہ جو پیکا بیل ہے، جو نیلا بیل آتے ہیں، پیکا، اور یہ جو کڑوے بیل، جتنے بیل جو آتے ہیں وہ یہ جمہوری پارٹیوں کا کے پیشانی پہ کلک ہیں، جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، قانون کا دعویٰ کرتے ہیں، سیاسی کارکن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کی باتیں سنیں. جیسے جمہوریت جو ہے پورا امریکہ کو انہی نے سکھایا ہے جمہوریت. اقتدار میں نہیں ہوتے، ایسے لگتا ہے کہ اگر امریکہ و برطانیہ نے کسی سے جمہوریت سیکھی ہے تو نواز شریف اور آصف زرداری سے سیکھا ہے. انہی کے شاگرد ہیں. جب اقتدار میں آتے ہیں سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ان کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یہ فوج کی تابعداری کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسی طرح کرتے ہیں. آج بالکل ڈکٹیٹرشپ ہے. آج سیاسی کارکن، صحافی، سب کو نکلنا چاہیے، وکلاء کو بھی، سیاسی کارکنوں کو بھی میدان میں نکلنا چاہیے. بدترین جو ڈکٹیٹرشپ، بدترین شکل ہے آج یہاں موجود ہے، وہ چینج کر دیا ہے کہ بازار تمام کابینہ مابینہ وغیرہ سب موجود ہیں. ہم تو پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ وہ لفظ حذف کرتے ہیں، حالانکہ پارلیمنٹ ہے، ہمیں بات کرنے کی آزادی ہے، بات کریں، وہ بھی ریکارڈ میں نہیں آتا کہ یہ جملہ بھی نہیں کہنا ہے.
اور وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور جملہ کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں. وہ حبیب نالہ کے اس طرف آتے ہیں, وہاں موجود سیکرٹری اسمبلی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یہ جملہ کاٹنا ہے آپ نے, یہ جملہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری اسمبلی کی حالت, یہ ہمارے وہاں بات کرنے کی حالت. وہ جملے لفظ بھی کاٹ دیتے ہیں. حبیب نالہ کے اس طرف کے لوگ اسمبلی میں وہاں سیکرٹری اسمبلی کو دباؤ دیتے ہیں, اس کو پریشر ڈالتے ہیں. یہ آج بدترین شکل میں یہاں موجود ہے. ہم سیاسی کارکنوں کو پتہ ہے, اور صحافی آپ یہ جو پی کا بل اس لیے کہ آپ بول نہ سکیں, آپ وہ جو ہے نا لکھ نہ سکیں, آپ لوگوں کو دکھا نہ سکیں حقائق کیا ہے, کہ آپ کو FIR مختلف پابندیاں لگائیں. تو ہم آپ جماعت اسلامی آپ کے ساتھی, میں حکومت سے کہتا ہوں اگر آپ کو بہت شوق ہے بل لانے کا, آپ بل ضرور لائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بدترین کرپشن اس پہ لائیں, بدترین کمیشن خوری اس پر لائیں. آپ جزیرے باہر خریدتے ہیں, جو لوگ یہاں سے پیسہ لوٹ کر کے لندن میں جزیرے خریدتے ہیں, ان جرنیلوں کو پھانسی دو, ان سیاستدانوں کو پھانسی دو, ان ججوں کو پھانسی دے دو. یہاں کے وسائل لوٹ کر کے ہمارے بچے بھوکے مر رہے, تم عیاشیاں کرتے ہو, تمہیں پھانسی ہونا. ایسا بل لے آؤ. میرے بچہ جو ہے نا جا کے کچرے کے دانوں میں رزق تلاش کرتا ہے, کچرے کے دانوں میں میرا پاکستانی غریب, اور تمہارے بچے جا کے باہر ممل سیر سپاٹے کرتے ہیں, تمہیں پھانسی ہونا. ایسا بل لے آؤ کہ یہاں کے جاگیرداروں, سرداروں, جرنیلوں, ججوں کے کو پھانسی ہونا چاہیے, جو آج پاکستان کو آج اس حال میں اس کو ایسے قوانین لے آؤ, ایسے آرڈیننس لے آؤ, ایسے ایکٹ لے آؤ, ایسے بل لے آؤ, تاکہ ہمارا غریب جو ہے, کبھی غریب بل بھی لے آؤ نا, جو غربت کے خاتمے کے لیے ہو, جہالت کے خاتمے کے لیے ہو, کرپشن کے خاتمے کے لیے ہو, مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہو, بڑے بڑے ظالموں کے خلاف ایک غریب کو انصاف دینے کے لیے ہو. ہماری عدالتیں رات 12 بجے کھلتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم یہ ہوتا نا, یہ غریبوں کے لیے بھی رات 12 بجے کھلیں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہونا چاہیے تھا نا, کہ آج کل سپریم کورٹ جو ہے رات 12 بجے غریب کے لیے بھی کھلے گا. صرف سرمایہ داروں, جاگیرداروں, جرنیلوں کے لیے رات 12 بجے نہیں کھلے گا, پاکستانی غریب کے لیے بھی رات 12. میرے لیے تو دوپہر 12 بجے سپریم کورٹ بند ہے, ہمارے لیے تو دن کو 12 بجے بھی کورٹس بند ہیں, لیکن ان ظالموں کے لیے رات 12 بجے بھی یہ کورٹ کھلتے ہیں, وہ عدالتیں کھلتی ہیں. یہ ملک, ایسے ملک چلتا ہے, ایسے ملک, ایسے تو گھر نہیں چلتا. یہ کوئی ریاست ہے, ریاست کی تعریف میں آتا ہے, ریاست میں عدلیہ ہوتی ہے, ریاست میں صحافت آزاد ہوتا ہے, پارلیمنٹ آزاد ہوتا ہے, مقننہ آزاد ہوتا ہے, ہر کوئی کام اپنا کر رہا ہوتا ہے. یہاں بس ہر کوئی بندوق بردار چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوق کے زور پر سیاست بھی کروں گا, بندوق کے زور پر میں صحافت بھی کروں گا, بندوق کے زور پر سب کو ایک لاٹھی میرے ہاتھ میں, سیاستدانوں کو اسی طرح چلاؤں گا, صحافیوں کو اسی طرح چلاؤں گا, ڈنڈا میرے ہاتھ میں, سب کو اس ڈنڈے کے زور پہ میں چلاؤں گا. یہ بل تمام 26ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈے سے میں عدالتوں کو چلاؤں گا. پی کا بل کا مطلب یہ کہ ڈنڈے سے میں صحافیوں کو چلاؤں گا. سب کچھ ڈنڈے کے سائے طرح اسی طرح تمام کو چلانے کا پورا بل ہے, یہ چلا رہے. تو یہ آج بدترین ہے. اس پہ صحافی جو احتجاج کر, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیاسی کارکنوں کو بھی, سیاسی جماعتوں کو بھی, وکلاء کو بھی, سب کو باہر نکلنا چاہیے. اور یہ بدترین جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے. آج ہم آزاد نہیں ہیں, نہ سفر کی آزادی ہے, نہ بولنے کی آزادی ہے, نہ بچے ہمارے اسکول جا سکتے ہیں, نہ ہمارا مزدوری کر سکتے ہیں. صرف کرپشن ہی کرپشن ہے. بلوچستان میں تو کیا کرپشن کی بات کری. لفظ کرپشن بھی ہمیں ڈکشنری میں ہمارے ماہرین وغیرہ تلاش کریں. لفظ کرپشن ہم بولتے ہیں تو لفظ کرپشن اگر زبان ہوتا ہے, کہتے ہیں خدا کے واسطے معاف کرو, میں بہت چھوٹا ہو گیا ہوں, خدا معاف کرو, آئندہ میرا لفظ استعمال نہیں کرو, کوئی اور لفظ تلاش کرو. یہ لفظ بہت کرپشن چھوٹا ہو گیا ہے. کرپشن لفظ بھی خودکشی کر رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیا مذاق کرتے ہیں. میں اتنا بھی برا نہیں ہوں یہ جو بلوچستان میں لوگ کہہ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی ہم آپ کے ساتھ ہیں, صحافیوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم یکجہتی کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ. اپنے پی کا بل کی پہلے بھی مخالفت بھی اسمبلی میں انشاءاللہ ہم نے جو واک آؤٹ بھی ایک دن کیا تھا, بات ہم نے بھی کی تھی. اور ہم نے یہ قومی اسمبلی میں ہم تو نہیں ہیں, لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بات بھی کی. ہم نے پریس کانفرنس حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی, کراچی میں انہوں نے بات کی. صحافیوں سے بھی ملاقات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی. ہم نے ہدایت بھی ہمیں دی کہ اپنے صحافیوں کے ساتھ ہیں. تو وہاں پاکستان کے ہمارے نظم کو ہدایت دی ہے ہمارے امیر جماعت نے کہ ہر جگہ صحافیوں کا ساتھ دینا ہے, ایک احتجاج میں ساتھ دینا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, صحافیوں کا بھی. اور یہ کم سے کم آپ کے لیے ہم نے جو بات کی ہے یہ تو چلنا چاہیے, بھرپور چلنا چاہیے. اگر آپ نے لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں چلتا,
اگر کوئی اور مسئلہ نہیں چلتا، اگر میں ایف سی کے بارے میں بات کرتا ہوں نہیں چلتا، لیکن صحافیوں کے بارے میں نے کہا کہ جو پی کا بیل ہے محسن نقوی ملک کو چلا رہی ہے، چلنا چاہیے، اور جو ملک کو جو ہے نا یہ جو جمہوریت کے نام پر جو یہ داغ ہے، جو جمہوریت کے چمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے جو گملے تلے، کوئی ایوب خان کا گملہ، کوئی ضیاءالحق کے گملے سے پلے بڑھے، ان کو جو آج یہ جمہوریت کے دلدادہ اور چمپئن بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو آج بیٹھے ہوئے ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف سخت مزاحمت کی، جمہوری مزاحمت، پرامن مزاحمت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو انشاءاللہ بھرپور چلائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے میڈیا مالکان کے مفاد میں ہے۔ میڈیا چلے گا، وہ بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں گے، تو آپ جو مشکلات ہیں آپ کے صحافی مالی مشکلات میں ہیں، تنخواہیں بند ہیں، کافی جو ہے نا ہمارے صحافیوں کی تنخواہیں بند ہیں، دفتر بند ہو رہے ہیں، دفتر بند ہو رہے ہیں نوکریوں سے۔ میں نے اس دن کہا تھا کسی جگہ، تو ان کے مہینوں کی 2 مہینوں کی تنخواہیں نہیں ہیں، جنوری کی تنخواہ فروری کے آخر میں مل رہا ہے۔ ہمارے عام غریب ہیں، فوٹوگرافر ہیں، عام کارکن ہیں، اسی طرح جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، تو یہ ہم آپ کے جو غریب صحافی ہیں، قربانی شہید کون ہوتے ہیں؟ کتنے صحافی ہمارے شہید ہوئے، کتنے صحافی جو ہے نا بیچارے ان کے ہمارے بلوچستان میں شہید ہوئے، وہ کون تھے؟ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، غریب ایک مزدور تھے بیچارے، کوریج کرتے ہوئے دھماکوں میں کوریج کرتے ہوئے بیچارے شہید ہو گئے، ان کے لیے کوئی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے، بم دھماکوں میں شہید ہو گئے، خودکش دھماکوں میں شہید ہو گئے۔ یہ ہمارے جتنے صحافی اور سیاسی کارکن کے لیے تو بلوچستان اور پاکستان تو ایک جہنم ہے۔ تو اس دن میں گوادر میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستانی جو ہے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اگر گناہ گار ہے تو چند مدت جو ہے جہنم میں ہوگا، پھر جنت جائے گا۔ میں نے کہا اگر میں نے لطیفہ سنا ہے کہ اگر پاکستانی فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں سے آ رہے ہو، کہیں گے پاکستان سے، کہ جنت بھیجو، اور لوگ احتجاج کریں گے کون سا یہ ظلم ہے کہ ہر پاکستانی کو آپ جنت بھیج رہے ہیں، اللہ کہیں گے یہ جہنم سے آ رہے ہیں یہ لوگ یہ جہنم سے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو دار کو جنت بھیجتے ہیں۔ وہ جو پورا پاکستان جو ہے یہ جہنم ہے، تو ہم یہاں جہنم کے تمام عذاب کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔